کیا ہے؟ یعنی خبر دینا، کیا کرنا، اور خبر لینا کس کی؟ اس حدث کے متعلق جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں واقع ہوا ہے، اس کام کی خبر دینا، اس کام کی خبر چاہنا کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں واقع ہوا ہے، یہ ہے متکلم کی غرض۔ تو یہ جملہ فعلیہ کیا کرتا ہے؟ اس کے موافق ہے جملہ فعلیہ، کہ جملہ فعلیہ سے خبر دی جاتی ہے، خبر لی جاتی ہے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں یہ کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہے تو ایک تو وجہ یہ بیان کی کہ جملہ فعلیہ کی یہ جز ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ تمام جملوں کی اصل ہے، تمام اصل ہے، کیونکہ یہ متکلم کی غرض کے موافق ہے۔ تو متکلم کی غرض اخبار، استخبار ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں کام کا واقع، تو اس کی خبر کون دیتا ہے؟ آگے جملہ فعلیہ۔ تو جب یہ اصل ہے تو اور یہ فاعل اس کی جز ہے، فاعل، تو فاعل بھی کیا ہو گیا؟ پھر اصل ہو گیا دوسروں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ثانی یہ ہے کہ فاعل کا جو عامل ہے نا یہ لفظی ہے، وہ کیا ہے؟ لفظی۔ تو لفظی عامل معنوی عامل سے زیادہ قوی ہوتا ہے، معنوی تو پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس سے قوی، زیادہ قوی لفظی عامل ہوتا ہے۔ اور عامل کی جو قوت ہوتی ہے وہ معمول کی قوت پر دلالت کرتی ہے، یہ قاعدہ بیان کرتی ہے۔ عامل کی قوت، عامل قوی ہے تو جس پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی قوی ہے، وہ بھی قوی ہے، تو لہذا پھر قوی اصل ہوگا کہ جو غیر قوی اس سے قوی نہیں ہے وہ اصل ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ عامل جو قوی ہوا تو معمول بھی کیا ہو گیا؟ تو فاعل معمول قوی ہے، تو یہ مبتدا سے زیادہ قوی ہے، تو جو زیادہ قوی ہوگا وہ اصل ہوگا، یہ جو قوی ہے وہ اصل ہوگا، زیادہ قوی۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ مرفوعات کی اصل مبتدا ہے، وہ بھی کہتے ہیں دو وجہ ہیں، اس کی بھی دو وجہوں کا اعتبار ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل پر باقی رہتا ہے، کس پر؟ وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے، تو اس لیے کہ یہ باقی رہتا ہے اس پر جو اصل ہے مسئلہ میں، وہ ہے تقدیم۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس پر باقی رہتا ہے جو مسئلہ میں اصل ہے، مسند، تو مسئلہ میں جو اصل ہے اس پر مبتدا باقی رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو۔ اصل کیا ہے؟ مسئلہ میں مقدم ہو، تو یہ جو مبتدا ہے یہ بھی مقدم رہتا ہے۔ تو جو مسئلہ میں اصل ہے وہ تقدیم، کہ تقدیم پر باقی رہے، تو یہ بھی مقدم رہتا ہے، اس لیے یہ اصل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ثانی، کیونکہ محکوم علیہ حکم مطلق کے ساتھ ہے، جس پر حکم لگایا جاتا ہے حکم مطلق کے ساتھ، برابر ہے کہ وہ جامد ہو یا وہ مشتق ہو، مطلق حکم ہے۔ تو محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے حکم مطلق کے ساتھ، چاہے وہ جامد ہو چاہے وہ مشتق ہو، بخلاف الفاعل، کیونکہ فاعل جو ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے حکم اشتمالی کے ساتھ، اغلب کے اعتبار سے، کہ یہ اس پر مشتمل ہے، اس پر، اور اغلب اور اکثر کے اعتبار سے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حکم مطلق کے ساتھ حکم لگایا جائے کہ چاہے وہ مشتق ہو چاہے جامد ہو، کہتے ہیں ایسے نہیں، کیونکہ فاعل جو ہے محکوم علیہ تو ہوتا ہے اشتمالی حکم کے ساتھ، اس کی کہ یہ اس پر کیا ہے؟ مشتمل ہے حکم، اور باعتبار اغلب، اکثر کے اعتبار سے، کس کے؟ تو ادھر اکثر تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں مبتدا اصل ہے۔ مبتدا یہ بات کا ہے، کس کا؟ یہ جامع میں جائیں گے تو پھر آپ اس میں مزید پڑھ لیں گے۔ جب مصنف کے نزدیک جمہور کا مذہب مختار ہے تو اس لیے مصنف نے فاعل کو ذکر کیا کہ فاعل اصل ہے، کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے سارے مرفوعات پر مصنف نے فاعل کو مقدم کیا۔ آگے سنیں، کل اسمین، کہتے ہیں فاعل ہر وہ اسم، اب اسم حقیقتاً بھی ہوتا ہے اور اسم حکماً بھی، تو کہا ہر اسم یعنی حقیقتاً، حقیقت کے اعتبار سے ہر اسم، جیسے قام زیدن، یا حکم کے اعتبار سے جیسے سرنی ان یقوم زیدن، ان یقوم زیدن۔ اب یہاں دیکھیں، کل قام زیدن میں اسم حقیقتاً ہے، اس سے پہلے فعل آیا قام زیدن، اسے ہم کہیں کہ فاعل ہر وہ اسم، دیکھو قام زیدن میں زید اسم ہے کہ نہیں، اس سے پہلے فعل ہے کہ نہیں، لہذا یہ تو فاعل ہو گیا، یہ
یا حکمن اسم ہوگا، وہ تو حقیقتاً اسم ہوا حکمن. سرنی ان یقوم زید، اب مجھے بتاؤ سرہ تو فعل ہے، نون بھی قائق ہے، یا ضمیر متکلم مفعول بھی کی ہے. اب آپ کہیں گے فاعل کہاں ہے؟ فاعل کو جملہ ہوتا ہے، ان یقوم زید، آپ نے بڑا فاعل تو اسم ہوتا ہے. اب یہاں بھی ہماری عجیب صورت ہوتی ہے، بعض بچے سمجھتے ہیں کہ اسم جو ہے نا فاعل جملہ ہوتا ہے، بعض مفعول بھی کو بھی جملہ بنا دیتے ہیں. کیا بناتی ہیں؟ وہ تو اسم ہوتے ہیں، تو اسم مفرد ہے. اسم تو یہ آپ نے ابھی بھی پڑھا کیا ہر وہ اسم، تو اسم تو یہاں اسم کون سا ہے؟ یہاں تو ان، ٹھیک ہے، حرف ناصبہ ہے، اور یہ نصب دے رہا ہے یقومہ فعل کو. تو ہم کہیں گے یہ یہاں اس میں صریح نہیں ہے، حقیقتاً یہ اسم نہیں ہے، یہ تو فعل ہے، حقیقتاً اسم نہیں، حکمن اسم ہے. یعنی اسم کو حکم لگائیں گے اس پہ، اسم کا حقیقتاً اسم ہے، یہ تو فعل ہے. اس لیے یقومہ کو کہ فعل فاعل زید فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر. اب مصدر کی تو مصدر اسم ہے کہ نہیں؟ تو جب مصدر کی طویل میں کریں گے تو یہ فاعل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اب سمجھ آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں اس میں غیر صریح، اس میں صریح ہے، واضح ہے، نہیں طویل کر کے بنایا گیا نا، تو لہذا حکمن اسم کہا. اس لیے کہا کہ ہر وہ اسم آگے حقیقتاً ہو یا حکمر ہو، یہ اعتراض وارد ہو تو آپ جواب دے سکیں گے کہ اسم سے یہ مراد نہیں صرف حقیقتاً اسم ہو، اسم سے عام مراد ہے کہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. تو حقیقتاً کی یہ مثال، حکمن کی یہ مثال. جو کہا قبلہ ہو، اس سے پہلے ہو، یہ قید لگائی نا، ہر وہ اسم کے اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. کیوں کہتے ہیں قبل ذالک الاسم فعل او صفت اسند ذالک الفعل او الصفت الی ذالک الاسم. کہتے ہیں یعنی اس اسم سے پہلے فعل یا صفت ہو، اور فعل اس فعل یا صفت کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، اس اسم کی طرف کی گئی ہو. والمراد بالاسنادی، اب کہا نا نسبت کی گئی ہو، تو اسناد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں والمراد بالاسنادی اعم من ان یکون بالایجاب. کیا اس سے زیادہ عام ہے، اس سے کہ وہ نسبت ایجابی ہو. یہ تو پھر تو مسئلہ بنے گا بس سلبی کہاں گئی. اس لیے کہتے ہیں یہ زیادہ عام ہے، زیادہ عام ہے کہ یہ جو نسبت ہے اس سے زیادہ عام ہے کہ یہ ایجابی ہو. ایجاب جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو ایجاب ہوا کہ نہیں؟ زید کے لیے مارنا ثابت کیا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا. زید نے مارا، تب مارنا کس کے لیے ثابت کیا؟ یا نسبت ایجابی ہے یا سلبی؟ ایک چیز نے تو دوسری چیز کی طرف کرنا بطور ایجاب یعنی ثبوت، تو اس کے لیے ثابت کی آ گئی نا. تو او بالسلبی، یہ کہا کہ نسبت سے مراد زیادہ عام ہے، وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو. تو دیکھو یا سلبی، جیسے لم یضرب زید، آپ کوئی کہے گا آپ کہتے ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ادھر تو جدا کر دی ہے، ادھر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کیسی ہوئی کہ جب کی جائے تو وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھو لم یضرب زید، زید نے نہیں مارا، یا نسبت تو جدا کی جا رہی ہے، یہاں کیا کی جا رہی ہے؟ یا تو حکم کی نفی کی جا رہی ہے، یا اس کے لیے ضرب ثابت نہیں کی جا رہی بلکہ ضرب کی ثبوت کی نفی کی جا رہی ہے، ضرب اس کے لیے ثابت نہیں. تو کہاں ہماری نسبت سے مراد زیادہ عام ہے، زیادہ وہ نسبت ایجابی ہو یا نسبت سلبی ہو، اس کے لیے حکم ثابت کیا جائے یا ثابت نہ کیا جائے بلکہ اسے سلب کر دیا جائے، اسے سلب کر دیا جائے. او بالتقدیر، او کیا کہتے ہیں؟ بالتقدیر، یا تقدیر کے ساتھ، یا جیسے ان قام زیدن، ان زیدن قمت، اگر زید کھڑا ہو تو میں کھڑا ہوں گا. اگر زید کھڑا ہو تو میں بھی کھڑا ہوں گا. اب اسناد سے انہوں نے بتا دیا ایجاب کے ساتھ بھی، سلب کے ساتھ بھی، یا تقدیر کے ساتھ. یا دیکھو نا ان قام زید قمت، اس طرح تو سمجھ نہیں آتی اگر زید کھڑا ہو بات، جبکہ نسبت ہوئی تھی. لیکن یہاں قمت آئے گا تو پوری ہوگی. قمت تو کہتے ہیں یہ تقدیر کے ساتھ ہے، کس کے؟
اگر زید کھڑا ہو تو میں کھڑا ہوں گا. آگے وَاعْتَرَضَ بِقَوْلِهِ مصنف آپ نے اس قول لا علی معنی انہ وقع علیہ یہ کہہ کر مصنف بچ گیا مثلی زیدن فی ضرب زید ضرب زیدن میں زید کی مثل سے مصنف بچ گیا. کس میں بچ گیا؟ دیکھو ضرب زیدن میں زید پر واقع ہوا ہے، زید کو مار پڑی ہے. زید کو انہوں نے کہا صفت یا فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے بطور صفت نہ بطور وقوع، بطور مگر یہ ضرب زیدن بھی آ جانا تھا کہ فعل کی نسبت زید کی طرف تو کی گئی لیکن زید پر واقع ہوئی ہے، زید پہ ساتھ قائم نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی اس کی؟ اس لیے مصنف نے یہ قید لگا دی. اور غلام فی زیدن مضروب غلامہ کی مثال میں غلام کی مثل سے بھی بچ گیا. غلام کی یہاں دیکھو زید مضروب غلامہ، زید کے غلام کو مار پڑی، زید کے. اب مضروب صفت مشبہ اس کی نسبت فاعل غلام کی طرف کی گئی ہے. کس کی طرف کی گئی؟ فاعل غلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی لیکن بطور صفت نہیں ہے، بطور وقوع ہے، بطور. تو اس یہ جو مثال ہے اس جیسی مثالوں سے بھی مصنف یہ کہہ کر لا معنی انہ قام بھی ولا وقع علیہ بچ گیا ہے، یہ قید لگا کر بچ گیا. لأن زیدن اسم کیونکہ زید اسم تو ہے، دونوں مثالوں میں زید اسم تو ہے. قبل فعل اس سے پہلے فعل بھی ہے اول میں، اور غلام اسم ہے اس سے پہلے صفت ہے ثانی میں، ثانی مثال میں صفت ہے تو اس ندا الیہما دونوں کی نسبت کی گئی ہے. لیکن لا علی معنی انہما قائما نسبت اس طور پر نہیں کی گئی کہ دونوں ہی فعل ان کے ساتھ یعنی فعل و صفت ان کے ساتھ قائم ہے، بل علی معنی انہما نسبت کی گئی ان دونوں کی اس معنی پر کہ دونوں ہی ان پر واقع ہیں. دونوں ہی یعنی ضرب میں ضرب زید پہ واقع ہو رہا ہے، ضرب واقع ہو رہی ہے، اور مضروب میں بھی مضروب میں ضرب غلام پہ واقع ہو رہی ہے، قائم نہیں ہو رہی. تو فلا یدخلان فی تعریفی پس تعریف میں یہ دونوں داخل نہیں ہوں گے. آخری بات سے بات کریں. کل فعل ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا کہتے ہیں فعل بھی عام ہے، فعل بھی عام، جو نہ سمجھے تو وہ ہو جائے گا ناکام. تو فعل بھی ہے عام. جامد کیا فعل جامد ہوگا یا مشتق ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو پہلی دفعہ سنیا ہے کہ فعل جامد ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑا اگے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا تسی جامد ہونا نہ ہو جائیے کہ جمود تاری ہو جائے. فعل جامد بھی ہوتا ہے اور فعل مشتق بھی ہوتا ہے، فعل لازم بھی ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی ہوتا ہے، فعل مجرد بھی ہوتا ہے، فعل مزید بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مزید بھی ہوتا ہے، مزید سالم ہوتا ہے یا غیر سالم ہوتا ہے. تو پھر ضروری ہے اس کے قول میں بدھا، اس نے کہا لا بدھا لہو، ٹھیک ہے نا، بدھا اس کے قول میں. اب آگے یہ سمجھ آ گئی فعل جامد بھی ہوتا ہے، فعل مشتق بھی ہوتا ہے، فعل لازم بھی ہوتا ہے، فعل متعدی بھی ہوتا ہے، فعل مزید سالم بھی ہوتا ہے اور مزید غیر سالم بھی ہوتا ہے. پھر اس نے کہا لا بدھا، کیا کہہ دیا؟ لا بدھا مبنی علی الفتح. اس میں جو بدھا ہے، لفظ بدھا یہ مبنی، ہر ساڑھیا بھی بول رہے ہیں بدھو، وہ بدھو نہیں، کہیں کوئی پتہ نہیں بچوں کا سمجھے کہ وہی بدھا اور بدھو وہ جمع بنا دیں، اس کو واحد بنا لیں. پتہ ہے کوئی اسے وہ بدھو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بدھا ہے لفظ. تو لفظ بدھا فتح پر مبنی ہے. کس پر؟ کیوں؟ کیونکہ لا کا اسم ہے. لا التی لنفی الجنسی، وہ لا جو نفی جنس کا ہے یہ اس کا اسم ہے، تو وہ فتح پر کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو اس لیے فتح پر مبنی ہے. کہتے ہیں کہ یعنی لا مخلصہ موجود اللہ من فاعل، یعنی فاعل اس کے لیے کوئی مخلص موجود نہیں ہے، خلاصی پانے والا موجود نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفعل عرض و وصف، کیونکہ فعل عرض ہے اور وصف ہے.
فعل کیا ہے؟ وصف ہے. ولا بد للاعراض والصفات مما یقوم به، تو ضروری ہے اعراض کے لیے اور صفات کے لیے اس میں سے ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہوں، جس کے ساتھ قائم ہوں. کیونکہ تو یہ جو بات کی کہ ضروری ہے فعل کے لیے فاعل، ضروری ہے یہ اوپر جو بات کی لا بد له من فاعل، ضروری ہے فعل کے لیے فاعل، کیونکہ فعل کے لیے تو خود قائم رہنا ہی نہیں، خود تو فعل تو خود قائم نہیں ہوتا، بلکہ فعل ایک عرض ہے، فعل عرض اور ایک وصف ہے. ایک تو عرض اور وصف موصوف کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ان کا اپنا وجود، عرض کا کون سا وجود ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں تو پھر جب فعل اور کا عرض ہے اور وصف بھی عرض ہے تو ان اعراض اور صفات کے لیے ان میں سے ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہو، جس کے ساتھ. اس لیے ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ فعل قائم ہوتا ہے فاعل کے ساتھ، خود تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہر فعل کا فاعل ضروری ہے اور ہر صفت کا فاعل ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.